اردو فہم میں خوش آمدید۔ آج ہم غالب کے اس زبان زد عام شعر کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر کرتے ہیں۔ جفا سے مراد ظلم و ستم ہے اور زود کے معنی جلد ہوتے ہیں، اور پشیماں سے مراد شرمندہ ہوتا ہے۔ زود پشیماں اس کے معنی جلد شرمندہ ہونے والا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، میرے قتل کے بعد محبوب نے ظلم و ستم سے توبہ کر لی اور جفا سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، افسوس اسے کس قدر جلد شرمندگی کی سوجی۔ غالب کے بقول عاشق کو قتل کر کے جفا سے توبہ کرنا اصل میں عاشق پر مرنے کے بعد ایک اور ستم ہے، اور یہ ستم کیا ہے آخر میں جانتے ہیں۔ اس شعر میں غالب نے زود پشیماں کی ترکیب کو جس انداز میں تنزن برتا ہے وہ غالب ہی کا خاصہ ہے، اور اس ترکیب نے شعر کو دو آتشہ کر دیا ہے۔ اردو شاعری کا روایتی محبوب جفاخو، سنگ دل، ظالم اور کٹھور ہے۔ اپنے عاشق کو مشکل اور آزمائش میں رکھنا اس کا شیوا ہے۔ وہ عاشق کی آہ و فریاد پر نہ تو کان دھرتا ہے اور نہ اس کا دل پسیجتا ہے۔ عاشق توجہ چاہتا ہے، وہ بے رخی برتتا ہے، اس کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ محبوب سر بزم اسے رسوا کرتا ہے اور سر بازار اس کا تماشا بنا دیتا ہے۔ وہ رکیب روح سیاہ کے ساتھ راہ و رسم استوار کر کے اس کے دل میں آگ لگاتا ہے، اور تمام عمر عاشق اس کے قرب اور وصل کو ترستا ہے، لیکن جدائی اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ محبوب اپنے شوق قتل کے ہاتھوں تلوار آزما ہوتا ہے، لیکن عاشق محبوب کے ہاتھوں قتل ہونا اپنے لیے سعادت خیال کرتا ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیے: آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ محبوب میرے قتل کے لیے تلوار لہراتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن جس انداز سے وہ میری طرف تلوار لے کر بڑھ رہا ہے، میں تو اسی انداز پر فدا ہو رہا ہوں اور مر رہا ہوں۔ محبوب عاشق پر وار کرتا ہے، لیکن جب عاشق کا لہو بہتے دیکھتا ہے تو رحم کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ تلوار پھینک کر آئندہ جفا یعنی ظلم و ستم سے توبہ کر لیتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب تمام عمر جفائیں کرتا رہا، لیکن اسے کبھی رحم نہیں آیا۔ اگر اس وقت اسے اپنی کسی جفا یا ستم پر رحم آیا ہوتا تو یقیناً عاشق کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا۔ محبوب کی رحم دلی کا عالم دیکھیے کہ اب جب کہ عاشق کا کام تمام ہو چکا تو اس کے دل میں شرمندگی اور پچھتاوے کا جذبہ پیدا ہوا جو عاشق کے کسی کام کا نہیں ہے۔ شعر میں طنز کا پہلو نہایت اہم ہے کہ محبوب نے عاشق کو قتل کرنے کے بعد توبہ کر کے عاشق پر ایک اور ستم ڈھایا ہے۔ اب رقیب محبوب کی رحم دلی سے فائدہ حاصل کریں گے، انہیں ان ظالمانہ رویوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو عاشق صادق کے حصے میں آئے ہیں۔ غالب کا زود پشیماں کا پشیماں ہونا میں چھپا طنز یہ ہے کہ یہ توبہ ایک ڈھونگ ہے، اصل مقصد عاشق کو قتل کر کے رقیبوں کو نوازنا ہے۔